منزلیں میرے سامنے کے بارے میں کہ وہ عورت کے عیاش تھے، یعنی الزام اس لیے لگایا عورت کے عیاش کی وجہ سے کہ آپ نے 11 شادی کی۔ اچھا محمد نے اگر 11 شادی کی تو کیا کہہ دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے عیاش تھے؟ صرف کتنی شادی؟ 11 شادی، بیک وقت 10 بیویاں آپ کے پاس رہی۔ اس میں ایک مصلحت ہے، انہوں نے تو 11 شادی کی، جنہوں نے 1616 بیوی 23 بیویاں کی ان کو کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں تو بولے نہیں، ان کے بارے میں بولنا چاہیے۔ کون تھے وہ؟ کرشن جی تھے، 1623 بیویاں انہوں نے کی، تو وہ کیا ہوئے؟ اگر محمد عورت کے عیاش ہیں تو کرشن جی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بولو۔ شری رام چندر جی کے ابا محترم راجہ دشرت نے 3 شادی کی، ان کے بارے میں بھی بولو۔ وہ چھوڑو، پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ، ان کی کتنی بیوی تھی؟ ان کی 5 تو شادی کی تھی اور 300 نوکرانی باندیاں تھی، یعنی یہ کہو کہ 305 بیویاں تھی۔ کن کی؟ راجہ بھوپندر سنگھ، یہی پٹیالہ میں۔ ان کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ بولیے کیا کہیں گے؟ وہ تو چھوڑو، تعجب ہوگا، چترکیتو ایک راجہ گزرا ہے بہت پہلے، بھگوت پران میں ان کا تذکرہ، پتہ ان کی کتنی بیوی تھی؟ ہم نے جب پڑھا تو ہمارے بھی ہوش اڑ گئے۔ 1 کروڑ بیوی تھی اس کی، 1 کروڑ راجہ کے چترکیتو کی 1 کروڑ بیوی تھی اور بچہ کسی کا نہیں تھا، ساری عورتیں بانجھ۔ تب رنگا شرما پرماتما آئے، نارائن مہادیوا آئے، ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کیتو صرف 1 کروڑ بیوی ہے، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک بھی بچہ نہیں ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا کہ حضور پرماتما ہم کیا کریں، مہارشی کچھ کر دیجئے۔ تب ان کی جو بڑی بیوی ہے اس کو بلایا، اس کو کچھ پڑور کر منتر سنتر دیا، تب جا کر کے ان کا ایک پتر وجود میں آیا۔ کتنی بیوی تھی؟ 1 کروڑ بیوی۔ وہ کیا ہوئے پھر؟ الزام تو لگاتے ہیں۔ ابھی یہ میزورم میں ایک بہت بڑا مکھیا، نام مجھے یاد نہیں ہے، مکھیا گزرا، اس کی کتنی بیوی تھی؟ 94 بیوی تھی، 94 اس کی بیوی تھی، اور ان میں سے 54 بیٹے، 39 بیٹیاں، 94 بیوی۔ پتہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے خود سے بڑا اسکول بنایا تھا، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، باہر کے بچوں کو نہیں، کہ ان کو اتنے بچے تھے۔ ان کے بارے میں بھی کچھ بولو، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم بول نہیں رہے، تم کو بلوایا جا رہا۔ اور یاد رکھو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت کرتا ہے، یا جو نبی کے طرف سے جو باتیں نہیں کہی گئی اس کی نسبت ادھر کرتا ہے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور وہ ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ محمد رسول اللہ عورت کے دیوانے ہوتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی میں نے پہلے بھی بتایا، نوجوانوں تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے، آپ بھی یاد رکھو، آپ علیہ السلام کی پہلی شادی 11 ہے، اس لیے پہلی بول رہا ہوں، پہلی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوتی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی 15 سال آپ علیہ السلام سے بڑی عورت، اور آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، معمر بھی تھی، اور ان سے پہلے بچے بھی ہو چکے تھے، ان سے پہلے اولاد بھی تھی۔ لیکن نبی سے نکاح کے بعد آپ علیہ السلام نے پورے 25 سال سے لے کر 54 سال تک پوری جوانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے بتا دیا۔ وسیم رضوی ناہنجار ملعون، تمہیں سوچنا چاہیے اگر نبی عیاش ہوتے تو جوانی کی عمر میں کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، جیسے شری کرشن جی نے، ان کے بہت سارے داسی تھے، ان کے بہت سارے گوپیاں تھے، اور بہت سارے جیسے راجہ بھوپندر سنگھ کے مہاراشٹر، آسٹریلیا اور پوری دنیا کے کاسمیٹک کا سامان لا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور اپنے پسند سے اپنی مرضی سے عورتوں کی شکلوں کے اندر پلاسٹک سرجری کروایا کرتے تھے۔ ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہو۔ محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال سے لے کر 54
54 سال تک آپ نے ایک بوڑھی عورت کے ساتھ پوری زندگی بتا دی. اگر عورت کے ساتھ آپ کو زندگی بتانے کا اگر شوق ہوتا تو سب سے پہلے جب خواجہ ابو طالب کے پاس عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ پہنچے تھے اور کہا تھا کہ اے خواجہ ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو روک لو, نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے, تم منع کر لو, ہم ان کو اگر کوئی عورت چاہیے تو عرب کے تمام قبیلوں کی خوبصورت عورتوں کو جمع کرتا ہوں, محمد جس سے چاہے شادی کر لے. لیکن دنیا جانتی محمد رسول اللہ نے کہا کہ چچا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ نہیں. اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں چاند و سورج کو لا کر رکھ دیں, چندرما اور سوریہ کو میرے ہاتھ پر لا کر پٹخ دیں, میں تب بھی اللہ کے اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے.